قصائی حضرات دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جانور کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد مزید کاٹتے ہیں پھر، اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ عمل غلط ہے. اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. نمبر 2، اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے. اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو. ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا، تو یہ جو دماغ ہے نا، اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی الحمدللہ. تو پھر سمجھیں یہ بات کو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا. وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں. آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا، اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے. اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے. کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا. گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد، یہ استری کسی نے رکھ دی کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا، تو اس وقت تو بھیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہے، ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی، اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں. جن بات میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے، اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتا چلتا ہے کہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے، یہ تو 1 ہفتے بعد پتا چلتا ہے. تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں. تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا، وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم، وہ سن ہو جاتا ہے. لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے، وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ، وہ کام کرتا رہتا ہے. وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے. وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے، باڈی تڑپتی ہے. تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے. کسائی کیا کرتے ہیں، وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے، تو وہ جو اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی، جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے، بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے. تو یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ، تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں. تبھی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوشت اگر پکانا ہو نا، تھوڑا سا بوائل کرو اس کو، اس کا پانی پھینک دو، اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے. جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، سب میں جانور کے لیے اذیت ہے. یہ غیر مسلم لوگ، چائنا میں آپ دیکھو، کھولتی بھی کڑھائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے، زندہ کتے کو. کس اذیت ناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس پہ انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا، اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ 4 رگیں کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے. ایک گڑبڑی. دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں لوگ، قصائی حضرات جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اکثر منہ میں پان اور گٹکا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو منہ میں گٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا، وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا، وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا، وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولے زور سے اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر، زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں، ان کو بھی بسا اوقات دیکھا منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھئی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو، کیا جا رہا ہے اس میں؟ گالیاں دیں گے اتنی زور زور سے، باتیں کریں گے اتنی زور زور سے. جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو، تو وہ ایسی منہ میں گھما رہا ہے. تو مرغیوں والے کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسری بات، جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ہندو جانور ذبح کر دے، چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے، وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست ہو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں.
تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح، عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح، مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح کہ جیسے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ تو بس یہ تین، اور تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا کسی نے۔ ہاں دوسری بات یہ کہ بھائی جانور کو حدیث میں آتا ہے فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جانور کو ذبح جب کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آرام پہنچاؤ۔ اناڑی کسائی بعض دفعہ آ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ جانور کو گرانے میں لگا دیتے، تو جانور کی واٹ لگ جاتی ہے بیچارے کی۔ ایک تو آخرت کا سفر ہے اس کا، وہ تو کم از کم تمیز سے لے، اس کو اللہ میاں کے پاس بھیج رہے ہو تو تمیز سے بھیجو اس کو اللہ میاں، وہ ادھر سے دھکے ادھر سے وہ بہت مصیبت بنا دیتے ہیں۔ ماہر قصائی ہوتے ہیں، ان سے کام کروانا چاہیے۔